بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوی ٹی وی میں خوش آمدید دوستو۔ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص اور اسپیشل ہونے والی ہے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نالجبل ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جو چیزیں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جنہیں جان کر آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ ایسی چیز اس سے پہلے شاید ہی آپ کو معلوم ہو یا کسی نے بتائی ہو۔ تو دوستو، پوری بات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور جو بات اچھی لگے اس پر کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا دیں۔ دوستو، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مسلمان جب دن میں 5 بار اللہ کے حضور نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس سے پہلے وضو کرتا ہے، جس سے اسے بدنی طہارت حاصل ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا جبکہ وضو نہ ہو فرض ہے۔ وضو حفظان صحت کے ذریع اصولوں میں سے ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں جراثیم کے خلاف ایک بہت بڑی ڈال ہے۔ بہت سی بیماریاں صرف جراثیموں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ وضو ان جراثیموں کو دور کرنے والی شے ہے۔ وضو میں جو ترتیب وار اعضاء دھوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی کہ پہلے کلی کرنا پھر ناک میں پانی ڈالنا، ان میں سے ہر ایک چیز میں حکمت اور طبی فائدے چھپے ہوئے ہیں جو ہم آپ کے سامنے آج کھول کر واضح کریں۔ اعضاء دھوئے جاتے ہیں تو ان میں کیا حکمت ہے، تو یہ جان لیجئے کہ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے تو بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ وضو اور ہائی بلڈ پریشر۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرو، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات کا کہنا ہے نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے۔ مغربی ماہرین نفسیات مریضوں کو وضو کی طرح روزانہ کئی بار بدن پر پانی لگواتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے سے ہاتھوں میں مختلف کیمیاوی اجزاء اور جراثیم لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن نہ دھوئے جائیں تو جلد ہی ہاتھ ان جلدی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ ہاتھوں کے گرمی دانے، سوزش، ایگزیما، پھپھوندی کی بیماریاں، جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا وغیرہ۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کی پوروں سے شعاعیں نکل کر ایسا حلقہ بناتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو جاتا ہے، اور ایک حد تک برقی روح ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے۔ اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کلی کرنے کی کیا حکمت ہے؟ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ میں اور پھر پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے لاتعداد مہلک جراثیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے منہ اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ چنانچہ وضو میں کلیوں اور مسواک کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایڈز کی ابتدائی علامات میں سے یہ بات ہے کہ منہ کا پکنا بھی شامل ہے۔ اس میں منہ کے کناروں کا پھٹنا، منہ اور ہونٹوں کی داد، منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ۔ نیز روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرغرہ کرنے والا ٹونسلز بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض اور گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کی کیا حکمت ہے؟ پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئیں اور گرد و غبار سے پاک ہو، اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو، اور جس کا درجہ حرارت 90 درجہ فارنہائٹ سے زائد ہو۔ ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے کہ مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے
ناک روزانہ تقریباً 4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر ایک خوردبین جھاڑو ہے، اس جھاڑو میں غیر نظر آنے والے روئیں ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو مار دیتے ہیں۔ نیز ان غیر نظر آنے والے روؤں کے ذمے ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جسے انگریزی میں لائسیوزم کہتے ہیں۔ ناک اس کے ذریعے سے آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی روح سے ناک کے اندرونی غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی روحوں کی کارکردگی کو تقویت پہنچتی ہے، اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہے۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔